صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے تھے اور اس کے بالمقابل ان کو صرف جنت کا لفظ ذکر کیا جاتا تھا، صرف جنت، راضی ہو جاتے تھے، کیا ملے گا ہمیں، اس میں جنت ملے گی، بس انہوں نے کرنا شروع کر دیا، صرف جنت ان کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جنت جو ہے ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہمارے لیے محرک ہے، ہمارے ہمتوں کو بڑھانے والی ہے، ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے والی۔ آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ساری چیزوں کو سنتے ہوئے بھی خطبات ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، دروس اور محاضرات ہو رہے ہیں، ان ساری مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ 95% یا اس کے اوپر بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 97% مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اب جب نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو اور خیر کے کاموں میں وہ اپنے آپ کو کیسے راغب ہوتا ہوا پائیں گے، کیسے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کی طرف لے کر کے جائیں گے؟ یہ بہت مشکل چیز ہے۔ یہاں پر صرف اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایمان کی کمی ہے، اس وجہ سے عقیدہ بھی کمزور اور اس کے علاوہ ہماری عبادات اور ہماری اطاعات بھی ہم سے دور ہوتی چلی۔ صحابہ کرام کے سوالات جنت کے بارے میں ہوا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے میں نے سوال کیا، مسند احمد کی روایت ہے، انبئنی بعمل ان عملت به دخلت الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اگر اس عمل کو کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افش السلام واطب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، آپ سلام کو پھیلاؤ، آپ بات اچھی کیا کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو، آپ رات میں اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح
اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اس روئے زمین پر عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا مقصد زندگی کا، حیات کا، اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کو انجام دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ یہی انسانوں کی زندگی کا بھی مقصد ہے اور یہی جناتوں کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ سورہ ذاریات کی وہ آیت آپ بار بار سنتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو ہمارا اس دنیا میں رہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہم عبادت کو انجام دیں، ہم خیر کے کاموں میں حصہ لیں، ہر طرح کی اچھی چیز، ہر طرح کے صلاح اور فلاح والی چیزیں یہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد ہے ہمیں پیدا کرنے کا۔ اب اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ رہ کر کے اچھے اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا، نیکی کے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے جانا بڑا مشکل مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ساری چیزوں کو سنتے ہوئے بھی، خطبات ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، دروس اور محاضرات ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سنتے ہوئے بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے ہیں۔ مسجدوں میں آ کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہمارے یہاں نہیں کی جاتی۔ بہت گنے چنے معمولی لوگ ہیں جن کے چہرے پہچانے ہوئے ہوتے ہیں، جو جانے ہوئے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ فلاں نمازی ہیں، فلاں 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہے بس، ورنہ عام طور پر ایک بڑی تعداد ہماری عبادات سے دور ہے، فرائض سے دور ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم کہتے ہیں کہ 95% یا اس کے اوپر بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 97% مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اب جب نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو اور خیر کے کاموں میں وہ اپنے آپ کو کیسے راغب ہوتا ہوا پائیں گے، کیسے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کی طرف لے کر کے جائیں گے؟ یہ بہت مشکل چیز ہے۔ یہاں پر صرف اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا تو ہر کام ہم آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایمان کی کمی ہے، اس وجہ سے عقیدہ بھی کمزور، عقیدہ بھی ہمارا اضمحلال کا شکار ہے، عقیدہ بھی ہمارا نواقص کا شکار ہے، اور اس کے علاوہ ہماری عبادات اور ہماری اطاعات بھی ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں اپنے ایمان میں اضافے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر خطاب اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے، ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو ایمان والے ہیں، اور خطاب کے بعد حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ اسی ایمان کے لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اس کا مفہوم اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اہل ایمان کو ایمان کا جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ تجدید ایمان کا خطاب ہے، اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرنے کا خطاب ہے۔ آپ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے موبائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں، موبائل میں موجود اپلیکیشنز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان یہ کمی کا شکار ہو جاتا ہے، شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، ہم خواہشات کے متبع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اس کو بڑھائیں، اس میں اضافہ کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں۔ اسی ایمان کے حصے میں سے ایک جنت کے اوپر ایمان ہے، اور جنت کے اوپر ایمان رکھنا جنت میں جانے کے لیے ضروری۔ اگر کوئی شخص آج کے دور میں یا کبھی بھی جنت اور جہنم کی حقانیت پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے جنت پر ایمان رکھنا ضروری، جہنم سے بچنے کے لیے بھی جنت پر ایمان رکھنا ضروری۔ اگر کوئی شخص جہنم کا انکار کرے، اگر کوئی شخص جہنم کو نہ مانے، تو وہ جہنم میں ہی جائے گا، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔
صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی اس طور پر دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں، وہ تنے تنہا مالک ہے، وہ تنے تنہا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے کہ عبدہ و رسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے بڑھ کر کے تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان لائے اور کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، جس کلمے کو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں ڈالا اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وروح منہ، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے روح ہے، اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اعمال کے مطابق جنت میں داخل فرمائے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت پر ایمان رکھنے کو شرط قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ تو جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یا جو ایمانیہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے جنت ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہ جنت جو ہے ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہمارے لیے محرک ہے، ہمارے ہمتوں کو بڑھانے والی ہے، ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے والی۔ اس جنت کے لیے ہی تو ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو کچھ لوگ 15 منٹ پہلے آئے، آدھا گھنٹہ پہلے آئے، کچھ لوگ 1 گھنٹے پہلے آئے، کیوں آئے؟ آپ یہ قیمتی وقت کہیں اور بھی صرف کر سکتے تھے، آپ موبائل میں بھی یہ قیمتی وقت لگا سکتے تھے، آپ فضول میں اس قیمتی وقت کو ضائع کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ یہاں پر آئے تو اس کا مطلب کہ ہم سب جنت کو چاہتے ہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ خطبہ سن رہے ہیں، الحمدللہ، یہ ہماری شریعت کی خوبیوں میں سے بڑی اہم خوبی ہے، ورنہ اور محفلوں میں اور پروگراموں میں آپ جا کر کے دیکھو، چاہے وہ دینی پروگرام ہو، غیر دینی پروگرام ہو، وہاں پر اتنی بڑی پبلک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن اگر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے تاکہ آپ کے جمعہ کی جو عبادت ہے، آپ کے جمعے کا جو ثواب ہے وہ باطل نہ ہو جائے، اور یہ پوری چیزیں کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے۔ یہ جنت کا موٹیویشن ہے، ہم یہ سب جنت میں داخل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہاں پر آج کیا ہے کہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اہل علم بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں جنت کا نام لے کر کے راغب کرتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، یہ حدیث سن کر کے فجر کی نماز کی پابندی کرنے لگ جائے؟ نہیں ملیں گے آپ کو، بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ان احادیث کی وجہ سے فجر کی نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ مثال دیکھیں، ان للہ 99 اسما، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم 99 نام ہے، جو ان ناموں کو یاد کرے گا، ان کے معنی کو سمجھے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نہیں سنا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو سن کر کے 99 ناموں کو یاد کر لیا؟ آپ کو گنے چنے مل جائیں گے۔ اگر پوری جو مجلس ہے، یہ پوری جو تعداد ہے، اگر اس میں اگر پوچھا جائے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کیا۔ کیا اس کی فضیلت یہ نہیں ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ حلال اختیار کرو، آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ آپ حرام سے بچو، آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ آپ داڑھی رکھنا شروع کرو، آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کرو، آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا؟ یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ جنت کی بات بھی ذکر کی جا رہی، پھر بھی ہمارے عبادات پر اور ہمارے عادات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ صحیح مومنوں کی، صحیح مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارے لیے موٹیویشن کے طور پر جنت ہے۔ اب جنت کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتی؟ بتائیے،
بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جن کو آج کے زمانے میں سنا جاتا ہے. وہ کیا مینرز کی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں, اخلاق کی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں, ایسا کرو ایسا مت کرو. وہ سب کیا ہے؟ سب دنیاوی باتیں, آخرت سے کوئی تعلق نہیں. کتنے لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے سدھر رہے ہیں. کرائم کم ہوا, کرائم ریٹ کم ہو رہا ہے؟ کرائم ریٹ کم نہیں ہو رہا ہے. جرم کا جو ریٹ ہے, جرم کی جو شرح ہے وہ بڑھتی کی بڑھتی چلی جا رہی. موٹیویشنل اسپیکرز بھی بڑھ رہے ہیں لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس موٹیویٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ لوگ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ آپ اچھے کام کرو, آپ خرچ کرو دوسروں کے اوپر, کیا ملے گا؟ یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ وہ بولتے ہیں کہ آپ جب مرنے لگیں گے نا تو اس وقت موت اچھی آئے گی. بھئی مرنے لگیں گے اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ اس وقت ہم ہوش میں ہوں گے نہیں ہوں گے, ہم کس عالم میں ہوں گے, ہم کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ رہے ہوں گے نہیں رکھ رہے ہوں, کس کو کیا بتائیں. اور اتنے سے وقفے کے لیے کہ جو موت کا جو پیریڈ ہے, موت کا جو لمحہ ہے, اتنے چھوٹے سے لمحے کی خوشی کے لیے میں اپنی زندگی کیوں داؤں پر لگاؤں؟ موٹیویشنل اسپیکرز اسی وجہ سے ناکام ہیں. لوگ سنتے ہیں, ان کو بس سننے میں مزہ آتا ہے, لیکن عمل کون کرتا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرتا, کوئی ان کی باتوں کو نہیں مانتا. کیونکہ جو حرکت پیدا کرنے والی چیز ہے, جو اصل محرک ہو سکتی ہے, وہ ان کے پاس نہیں. اصل محرک کیا ہے؟ جنت ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ یہ چیز ہم مسلمانوں کے پاس ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں آج موٹیویٹ نہیں کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان میں کمزوری ہے. اب اسی کے برعکس آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے تھے اور اس کے بالمقابل ان کو صرف جنت کا لفظ ذکر کیا جاتا تھا. صرف جنت, راضی ہو جاتے تھے. وہ کیا ملے گا ہمیں؟ اس میں جنت ملے گی. بس انہوں نے کرنا شروع کر دیا. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. آپ کو تاریخ معلوم ہے, آپ نے سیرت کو کئی مرتبہ سنا ہے. مکے میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. ان کو شہر بدر کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو تو قتل بھی کر دیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا کہ وہ شہید بھی ہو گئے. اتنا ستایا جا رہا ہے, اتنا مارا جا رہا ہے. ایک لمبا وقفہ, ایک لمبا عرصہ گزرا. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. پھر مدینہ جانے کا معاملہ پیش آیا, ہجرت کا معاملہ پیش آیا. مدینہ کیسے گئے وہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا, لیکن مدینہ جانے کے لیے جو اہم چیزیں تھیں وہ کیا؟ 2 بیعتیں تھیں. جو ایک بیعت سن 12 نبوت میں ہوئی تھی, دوسری بیعت سن 13 نبوت میں ہوئی تھی. پہلی بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے اور دوسری بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو بیعتیں ہوئی تھی مدینہ والوں کے ساتھ بیعتیں ہوئی تھی, انصار جن کو کہا جاتا ہے. انہوں نے پہلے بیعت کی, انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا, ہم مسلمان ہیں. دوسرے سال سن 13 نبوت میں, جس کے بعد فوراً ہجرت ہوئی, اس وقت تقریباً 75 لوگ, یعنی 73 مرد اور 2 عورتیں, 75 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں ان کے ساتھ میٹنگ فکس کی اور مینا میں ایک گھاٹی کو متعین کر دیا کہ ہم یہاں پر آ کر کے رات میں ملیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے بات کرنے کے لیے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے گئے. حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, لیکن ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ خیال رکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن نیوٹرل زندگی بسر کر رہے تھے, یعنی اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے, آپ کے دشمن بھی وہ نہیں بنے تھے, اور بڑی ہمدردی رکھا کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہماری میٹنگ ہے اور بیعت ہے, کچھ لوگوں سے باتیں ہیں, آپ چلیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں. اب پورا واقعہ میں آپ کو نہیں سنا سکتا, لیکن جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے, اور یہ جو 70-75 جو لوگ تھے انصار مدینہ کے جو آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کے ارادے سے آئے تھے. جب یہ لوگ آئے تھے نا حج کرنے کے لیے, تو راستے میں انہوں نے بات کر لی تھی کہ کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے میں ان ظالموں کے ہاتھوں چھوڑ کر کے رکھیں. اس بار تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو مدینہ لے کر کے جائیں گے تاکہ آپ کھل کر کے دعوت کریں اور تاکہ آپ کھل کر کے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں. یہاں پر میٹنگ شروع ہوئی.
انصار کے ساتھ، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز پر بیعت کرنا چاہتے ہو معلوم ہے وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ انکم تبایعونہ علی قتل الاحمر والاسود من الناس وعلی قتل الاشراف منکم. تم لوگ جس بات پر بیعت کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بیعت محض بیعت نہیں ہے، وہ اس بات پر بیعت ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں سے تم کو لڑنا پڑے گا، ہر کالے سے ہر گورے سے تم کو لڑنا پڑے گا. بہت سارے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہارے شہر پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، تمہاری نسلوں کو اکھاڑنے کے لیے آئیں گے. اور یہی نہیں بلکہ تم میں سے اشراف شرفا تمہارے سردار جو ہیں، تمہارے سرداروں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. اس چیز پر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہو، کیا تم راضی ہو بیعت کرنے کے لیے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ اگر تم لوگ یہ سوچ لو کہ اگر تم لوگ ایسے حالات میں کہ جب لڑائی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا پڑے گا، ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ایسے وقت میں اگر تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو آج ہی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو، آج ہی سے ان کا ساتھ مت دو، ان کو مت لے کر کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے شہر لے کر کے جاؤ اور جب حالات سنگین ہو جائے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دو کہ اب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ تم ان کو لے کر کے جا رہے ہو، ایک خطرہ لے کر کے جا رہے ہو، تمہارے اوپر خطرہ ہے، تمہارے نسل پر خطرہ ہے، تمہارے شہر پر خطرہ ہے، کیا تم بیعت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ انصار میں سے کسی انصاری نے کہا، صحابی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پوری بات سننے کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں دہرائیں جو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی کہ اگر تم لوگ مجھے یہاں سے لے کر کے جاؤ گے تو تم لوگوں سے قتال یا تم لوگوں سے جھگڑے پر آمادہ ہو جاؤ، لوگ تم سے جھگڑا کریں گے، تمہارے اشراف تمہارے سرداروں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. واقعی اگر اس بات پر تمہیں مجھ سے بیعت کرنی ہے تو بیعت کرو. انصار نے کیا کہا؟ انصار نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں، ہم یہ ساری باتیں قبول کر لیں گے اور پورے رزق کے ساتھ پورے خطرے کے ساتھ ہم آپ کو یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں. بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوال تھا. بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا مال دے رہے ہیں، ہم آپ کو اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی، فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہیں جنت ملے گی. تمام کے تمام انصار کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہاں پر الجنہ کہا تھا، جنت کی صفتیں بھی نہیں بتائی تھی، جنت میں ملنے والی نعمتیں بھی نہیں بتائی تھیں کہ جنت میں یہ ملے گا. وہ نعمتوں کا بھی تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صرف کہا جنت ملے گی. تمام صحابہ کرام تمام انصار اس چیز پر راضی ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہوں نے جو بیعت کی وہ اپنی بیعت میں صادق تھے، سچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں صحابہ کرام جنت پر راضی ہو گئے اور ایک ہم ہیں کہ جنت کی باتیں بتائی جا رہی، فلاں کام کرو جنت ملے گی، لیکن ہم اس پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں. ایک اور مثال آپ دیکھیں، حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں بھی واقعہ موجود ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. میں دونوں جگہ کی روایتیں اکٹھی کر کے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، آپ کے اگر کوئی ضرورت رہتی مارکیٹ سے وہ جا کر کے پوری کر دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے حسن اخلاق کے پیکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرتا، کوئی اچھائی کرتا، کوئی احسان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے، اس کا بدلہ چکا دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخری خطبہ آپ نے دیا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں میں نے تم میں سے تمام لوگوں کے احسان کو چکا دیا ہے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ میں ان کے احسان کو نہیں چکا سکتا، ان کا احسان اتنا بڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کا معاملہ کرتا، آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے تھے. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے وضو کا پانی لایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، سل، آپ کو مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے آپ مانگ لیجئے، میں آپ کو دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آفر کیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی ہیں۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر یہ بات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ہم کیا مانگتے؟ ہم لوگوں کا چونکہ مزاج جو ہے نا وہ بڑا دنیاوی مزاج ہے۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ سل آپ جو مانگیے ہم مانگ لیں گے، ہم کیا مانگتے؟ فلاں جگہ پر جو پراپرٹی ہے نا اس میں سے اتنا حصہ آپ میرے نام لکھوا دیجیے، فلاں جگہ کی زمین فلاں باغ ہمارے نام لکھوا دیجیے، آج کے زمانے میں فلاں گاڑی ہمیں دلوا دیجیے، یہ کرا دیجیے، وہ کرا دیجیے، مختلف قسم کے مطالبات ہمارے ہوتے۔ لیکن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اچانک یہ سوال آیا، سل آپ مانگیے آپ کو کیا مانگنا ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت لے لیا۔ یہ وقت لینے والی بات اور آگے کی تفصیلات مسند احمد میں، انہوں نے وقت لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ انظرنی انظر فی امری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مہلت دیجئے، میں غور کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے بہت غور کیا، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے نظروں کے سامنے آئیں کہ میں یہ بھی مانگ سکتا ہوں، یہ بھی مانگ سکتا ہوں، یہ بھی مانگ سکتا ہوں، لیکن ہر چیز کے بعد ایک بات یہ آتی تھی کہ دنیا کی آپ کوئی بھی چیز مانگ لو نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ باقی نہیں رہے گی۔ آپ دنیا کا کچھ بھی مانگ لو، زمین آپ نے مانگی ہے، مر جائیں گے وہ زمین کس کی ہو جائے گی؟ آپ کے ورثہ کی ہو جائے گی، یا اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا تو وہ اس پر ناجائز قبضہ کر کے مزے کرتا رہے گا۔ تو دنیا کی اگر میں کوئی چیز مانگوں گا نا تو وہ چیز میری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اس کا فائدہ مجھے ہمیشہ نہیں ملے گا، اس لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت مانگ لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کہا تھا کہ مانگیے، میں مانگنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اشفع لی الی ربک عز وجل لیعتقنی من النار، آپ اپنے رب عز وجل سے میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں صحابی کیا مانگ رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر دے، اور کہاں داخل کر دے؟ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات آپ اپنی جانب سے کہہ رہے ہو یا کسی نے آپ کو سکھائی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے مشورہ کیا ہو، ابو بکر سے، عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، کسی اور صحابی سے، اور انہوں نے آپ کو یہ کہا ہو، یہ آپ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہو، کسی نے سکھائی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غور و فکر کیا خود سے، اپنے ہی سے، کہ اگر میں دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ لوں گا نا تو وہ دنیا کی چیز ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن آخرت اگر مانگوں گا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سودا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میں سفارش کروں گا لیکن تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے، تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تو میں سفارش کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ دیکھیں صحابی کو کیا چاہیے تھا، صحابی کو جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ جنت ان کی پوری عمر کے لیے موٹیویشن کا کام کر رہی، پوری عمر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، لیکن چاہتے کیا ہے؟ صرف جنت چاہتے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مثالیں بہت ساری ہیں لیکن میں انشاءاللہ ایک دو مثالیں رکھ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیوں کو ابھارا لڑائی کرنے پر، جو مسلمان تھے۔ جنگ کا موقع ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنگ پر ابھارا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ ایک صحابی ہیں عمیر ابن حمام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، عمیر ابن حمام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ عرضها السماوات والارض، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بخن بخل، اس کا معنی مختلف ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا معنی تھا واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخن بخن کیوں کہہ رہے ہو، اس میں واہ واہی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا فواللہ یا رسول اللہ الا رجاءۃ ان اکون من اہلها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم صرف اس امید کی بنا پر میں نے کہا کہ میں جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت کی طرف دوڑو، لڑائی کرو، لڑائی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، انسان شہید بھی ہو سکتا ہے، لڑائی کرو۔
انہوں نے کہا کہ بخین بخین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی جنتیوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ انک من اہلھا، آپ انشاءاللہ جنتیوں میں سے. اس کے بعد وہ وہیں پر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے وہ کھجور کھا رہے تھے. کھجور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، انرجی پیدا کرنے کے لیے وہ کھجور کھا رہے ہو. کھجور کھا کر کے ایسے دیکھ رہے تھے، لڑائی چل رہی، کھجور کھا کر کے دیکھتے جا رہے ہیں. اچانک ان کو خیال آیا، انہوں نے کھجور پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا نا تو اور کھجوریں کھا سکتا ہوں. انہا حیات طویلہ، اگر زندہ رہا لمبی زندگی ملے گی، اور کھجوریں کھا سکتا ہوں. انہوں نے کھجوریں سائیڈ میں رکھی اور جنگ کے میدان میں گئے، لڑائی کی، قتال کیا، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید ہو گئے. ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قوموا الی جنہ عرضها السماوات والارض، ایک جملہ ان کے لیے اتنا کافی تھا کہ انہوں نے اس کے لیے اپنی جان دے دی، وہ جنگ میں شہید ہو گئے. اور ایسا ہی سیم ایک واقعہ غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ ایک صحابی ایسی کھجور ان کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لئن قتلت فأین انا، اگر میں قتل ہو گیا میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جنت میں جائیں گے. انہوں نے اپنی کھجوریں سائیڈ رکھی، میدان میں کودے، لڑے اور شہید ہو گئے. ایک ایک چیز دیکھو آپ، جنت آپ دیکھو، صرف جنت ان کے لیے کافی ہوا کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خود کا واقعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے میں نے سوال کیا، مسند احمد کی روایت ہے، انبئنی بعمل ان عملت به دخلت الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اگر اس عمل کو کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام وأطب الكلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام. آپ سلام کو پھیلاؤ، آپ بات اچھی کیا کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو، آپ رات میں اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. صحابہ کرام کے سوالات جنت کے بارے میں ہوا کرتے. مسند احمد کی روایت ہے، بشیر ابن خصاصیہ العدوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے گیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کس بات پر بیعت کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ارکان اسلام کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر بیعت کرنی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اس بات پر بیعت کرنی ہو کہ محمد یعنی میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، حج کرنے ہوں گے اور جہاد کرنا ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک بات ہے ساری چیزوں کی میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف دو کام نہیں کر سکتا. ان میں سے پہلا کام کیا؟ میں جہاد نہیں کر سکتا. بشیر ابن خصاصیہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جہاد نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا انہوں نے آیت سنی تھی کہ مشہور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنگ میں گیا اور جنگ چلتے ہوئے اگر وہ پلٹ کر کے بھاگ آیا فقد باء بغضب من اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے اس تعلق سے سورہ انفال کی کہ وہ اللہ رب العالمین کا غضب لے کر کے لوٹتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگ میں تو جاؤں لیکن جب تلواریں چلنے لگے، لوگ قتل ہونے لگے، میں ڈر جاؤں، میرا دل کمزور ہو جائے، مجھے موت کا خوف ہو جائے اور میں وہاں سے نکل کر کے بھاگ جاؤں تو میں تو اللہ رب العالمین کا غضب لے کر کے لوٹوں گا، اس لیے میں جہاد نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ ہے، زیادہ بکریاں نہیں، میرے پاس بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ ہے اور میرے پاس 10 اونٹ ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ دینے کے مستحق تھے. وہ بکریوں کا ریوڑ ہے، 10 اونٹ ہے، 5 اونٹ میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ ہے اور 10 اونٹ ہیں میرے پاس اور یہی کل میری پونجی ہے، یہی کل میری جائیداد. اگر میں اس میں سے زکوٰۃ دینے لگا تو میرا تو دیوالیہ ہو جائے گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میرے پاس مال نہیں رہے گا، اس لیے میں ان دونوں چیزوں کو نہیں کر پاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بیعت کرنی ہے تو سب پر بیعت کرنی ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے ان دونوں چیزوں پر تو میں آپ سے اسلام پر بھی بیعت نہیں کروں گا. بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے اگر میں نے 6 چیزوں پر آپ سے بیعت کر لی،
جہاد پر بھی بیعت کر لی اور زکات دینے پر بھی بیعت کر لی. مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. صرف جنت. دیکھو ابھی تک تیار نہیں تھے لیکن ایک جنت کا تذکرہ آیا نا فوراً تیار ہو گئے. میرے محترم بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، گزارش بس اسی بات کی ہے. ہم بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں جن میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کام کرنے والا جنت میں، فلاں کام کرنے والا جنت میں، لیکن یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ نہیں کر رہی ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے ہم اطاعت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہم عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کے منہج سے ہٹی ہوئی بات ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام ایسا عمل نہیں کرتے تھے. ہمیں اگر صحابہ کرام کی طرف بننا ہے تو ہمیں جنت پر راضی ہو جانا پڑے گا. صحابہ کرام نے تو جانوں کی قربانی دے دی. اب ہمارے یہاں وہ موقع نہیں ہے. ہمیں صرف نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں صرف حلال حرام میں فرق کرنا ہے، ہمیں اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کر لینا ہے. اللہ رب العالمین اس کے بدلے جنت دے رہا ہے. اتنی آسان چیزیں کرنی ہیں جتنی آسان چیزیں پہلے بھی نہیں تھیں. خواتین کو بھی کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے. صحابیات جنت میں جانے کے لیے وہ ساری زندگی عبادت کرتی رہ جاتی تھی. لیکن ہمارے یہاں جنت کی اہمیت اب باقی نہیں رہی. ہمارے یہاں اگر اہمیت ہے تو پیسوں کی اہمیت، ہمارے یہاں اگر اہمیت ہے تو بریانیوں کی اور کھانوں کی اہمیت ہے. آپ دیکھو اگر پروگرام کرو کھانا رکھو تو پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی. اگر پروگرام کرو کھانا نہ رکھو تو کوئی بھی 10 آدمی بھی آپ کے پروگرام کو سننے والے نہیں آتے. ہم جنت کے لیے نہیں آ رہے. ہم ان چیزوں کے لیے ہمیں مال موٹیویٹ کر رہا ہے، ہمیں کھانے موٹیویٹ کر رہے ہیں. اگر ہمارا ایمان ایسا ہے، ہمارا عقیدہ ایسا ہے تو پھر ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے نہیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما. الہ العالمین جو ایمان میں کمی رہ گئی ہے الہ العالمین اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے ارکان ایمان ہیں ان تمام ارکان ایمان پر صحیح طور پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما، اسلام کا جذبہ پیدا فرما، عمل کا عبادت کا جذبہ پیدا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کے عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہماری ہر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین اس ہندوستان میں مسلمان ہندوستان کے جس علاقے میں بھی پریشان ہیں، ظلم کے شکار ہیں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. الہ العالمین تو ہمارے اس ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنا، ہمارے علاقے کو امن و شانتی والا علاقہ بنا. الہ العالمین تو ہم سب کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.